بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستو، میں اس وقت شارع ابراہیم خلیل روڈ پر موجود ہوں، جو کہ حرم بیت اللہ شریف سے تقریباً 50 سے 60 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ کلاک ٹاور سے آپ جب گزریں گے تو یہ سیدھا روڈ شارع ابراہیم خلیل روڈ ہے، جہاں پر حجاج کرام ماشاءاللہ و تبارک اللہ بہت ہی خوشی محسوس کر کے یہاں پہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں کے ہوٹل بالکل معیاری، صاف ستھرے 3 سٹار 5 سٹار اور معیاری ہوٹل ہے۔ اس کے علاوہ یہ حرم بیت اللہ شریف سے ایک کشیدہ علاقہ ہے، بہت کھلا علاقہ ہے، تو یہاں سے گزر کر اپنے اپنے ہوٹلوں کو، اپنی اپنی قیام گاہوں کو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو آج ایک نہیں بلکہ 3 اہم انفارمیشن دینا پسند کروں گا، جن میرے بہن بھائیوں نے یہاں مکہ المکرمہ میں حج کی نیت سے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد آنا ہے، تو میری یہ باتیں ذہن نشین کر لیں، اور جو میرے بہن بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں اور میری یہ ویڈیو ان کی نظر سے گزرے تو میری ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہاں پہ 32 سال کا الحمدللہ بہت بڑا تجربہ ہے، اور میں کافی علماء کرام، جس میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، عرب کنٹری کے علماء کرام اور خاص طور پہ سعودی عرب کے علماء کرام سے مشورہ کر کے ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حج کب شروع ہوتا ہے اور حج کا فریضہ کیا ہے اور حاجی کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ حج کا موسم قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو ہر ملک سے جدہ ایئرپورٹ پر ہر 5 منٹ کے بعد حجاج کرام کی فلائٹ اترتی ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جو حجاج کرام اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں، ان میں آدھے جدہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں اور آدھے مدینہ المنورہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ یکم ذو الحجہ سے ماشاءاللہ و تبارک اللہ تمام فلائٹیں جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ مدینہ منورہ میں جو حجاج کرام رہائش پذیر ہیں وہ بھی الحمدللہ گاہے بگاہے آ رہے ہیں، اور یکم ذو الحجہ سے تو ماشاءاللہ پورے مدینہ منورہ میں جو حجاج کرام رہائش پذیر ہیں سبھی مکہ المکرمہ میں تشریف لائیں گے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے حج کس طرح کرنا ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، جو میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا کرنا ہے، اور آپ میرے اسلامی بہن بھائی جب یہاں مکہ المکرمہ میں فریضہ حج کے لیے آئیں گے، جس طرح یہ میرے اسلامی بہن بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کالے گورے یہاں پہ ایک ہی صف میں ہیں، کالے کو گورے پہ تشبیہ نہیں ہے اور گورے کو کالے پہ تشبیہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ و تبارک اللہ ہر کسی کے چہرے پر ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نورانی نور ہے، ماشاءاللہ و تبارک اللہ، ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، پہلی بات جو ہے یہ حج ہے۔ حج پوری دنیا میں سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے، سب سے بڑا اجتماع۔ آپ حرم بیت اللہ شریف میں دیکھ لیں، آپ مکہ المکرمہ کی گلیوں پہ دیکھ لیں، روڈوں پہ دیکھ لیں، شہروں پہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا رش ہے ہر گلی کوچے میں ماشاءاللہ۔ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے کہ جسے جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہیں پہ ہی اپنی جائے نماز بچھا کے نماز کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ گرمی بھی بہت ہے، لیکن حکومت نے ہر قسم کے فوار بھی لگائے ہوئے ہیں، حاجیوں کے اوپر فوارے جیسے چلتے ہیں اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔
تو ناظرین کرام، آپ نے جب یہاں پہ آنا ہے تو کسی ہوٹل والے سے، کسی ٹیکسی والے سے، کسی ہی شخص سے آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ اگر ہوٹل میں کھانا معیاری نہیں ہے تو آپ نے برداشت سے کام لینا ہے، اگر بیڈ کی چادریں صحیح نہیں ہیں تو آپ نے برداشت سے کام لینا ہے، اگر کسی قسم کی صفائی نہیں ہے تو آپ نے برداشت سے کام لینا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، آپ احرام کی حالت میں، احرام ایک کفن ہے، کفن میں تو مردہ نہیں بولتا، کفن میں کبھی کوئی بولا، اسی طرح سمجھے کہ آپ بھی ایک کفن میں ہیں۔ آپ نے اپنی زبان پہ ہر قسم کا اپنے غصے پر قابو پانا ہے، تب ہی آپ کا حج ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جب بھی یہاں مکہ المکرمہ تشریف لانی ہے اور حج کے ایام شروع ہونے، تو آپ نے 7 ذوالحجہ کی شام کو آپ نے احرام باندھنا ہے۔ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ان لوگوں نے تو احرام باندھا ہوا ہے، اور جو یہاں مکہ المکرمہ میں مقیم ہے وہ سیدھے مسجد جرانہ یا مسجد عائشہ چلے جائے، وہاں پہ نہا دھو کے احرام باندھیں، اور خواتین بھی سر کا مسح کریں، باوضو ہو کے سر پہ اپنا احرام باندھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہیں پہ واش روم اور پورا بہترین ایک اعلیٰ اور عمدہ انتظام کیا گیا حکومت سعودیہ نے، وہاں سے احرام باندھ کے 8 ذوالحجہ کی رات کو آپ نے طواف کرنا ہے، نیت حج کی، صبح سویرے تک، بلکہ ظہر کی اذان 8 ذوالحجہ کو ظہر کی اذان آپ نے ہر قیمت پہ مینا میں پڑھنی ہے، ہر قیمت میں مینا میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، پھر صبح کی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ذوالحجہ کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد آپ نے سیدھا عرفات کو روانہ ہو جانا ہے۔ آپ نے وہاں پہ اپنا قیام کرنا ہے، اور تقریباً میرے خیال کے مطابق، اندازے کے مطابق، ظہر اور عصر کے درمیان تقریباً 2 بجے حج کا خطبہ ہوگا، 1:30 بجے یا 2 بجے حج کا خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد 2 رکعت نماز قضا ظہر اور 2 رکعت نماز عصر ایک ساتھ میں امام صاحب حج پڑھائیں گے، یہ حج ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جبل رحمت پہ جانا ہے، جبل رحمت پہ اگر آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے، نیچے کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حوا کی دعا قبول و مقبول ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو 9 ذوالحجہ کا بتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرے بھائیوں، مغرب تک آپ نے وہاں رہ کے، مغرب کو بالکل ایک دھماکہ ہوتا ہے، سیرن بجتا ہے، اور آپ نے سیدھا مزدلفہ کو روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ میں آپ نے رات اپنی خاص الخاص عبادت میں گزارنی ہے۔ اس کے بعد سونا ہے تو سو بھی سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں پہ ساری رات عبادت کریں، اور وہااں سے 49 کنکریاں جو چنے کے سائز کے برابر ہوں وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سامان اپنے کیمپوں میں رکھ کے، آپ نے پہلے شیطان، جو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مار کے آپ نے سیدھا قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے، یہ 10 کی بات ہو گئی۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے اپنا احرام کھول دینا ہے، اور آپ نے اپنے سادہ کپڑے پہن لینے ہیں۔ اس کے بعد رات کو آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، مگر مکہ میں رہنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے۔ پھر آپ سیدھے رات سیدھے مینا آ جائیں گے۔ پھر صبح کی 11 تاریخ ہوگی، 11 ذوالحجہ کو بھی نماز عصر کے بعد، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ لوگ جاتے ہیں، رش ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن میری بات آپ نے ماننی ہے، زوال کے بعد، زوال 12
ظہر کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 21 کنکریاں اپنے بیگ سے، اپنے خیمے سے اٹھانی ہے، اور 7 بڑے کو، 7 درمیانے کو اور 7 چھوٹے شیطان کو کنکریاں مار کے آپ نے واپس اپنے کیمپ میں آ جانا ہے، اور متواتر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت میں غفلت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہی آپ کی زندگی کے 5 دن ہیں، آپ کی زندگی کے 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں آپ نے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ تو اسی طرح 12 کو بھی زوال کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 7 کنکریاں بڑے شیطان کو، درمیانے کو اور چھوٹے کو مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سفر باندھ لینا ہے مکہ المکرمہ کو، اپنے ہوٹل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک ہو آپ سب کو، سننے والوں کو بھی مبارک ہو، دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو، اور حج کرنے والوں کو بھی میری طرف سے ایڈوانس حج مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اسی دن کی بھی فلائٹیں ہوتی ہیں، 12 ذوالحجہ کی بھی فلائٹیں ہوتی ہیں، تو آپ نے جن کی فلائٹیں ہیں، آپ نے ایک طواف کرنا ہے، الوداعی طواف کرنا ہے۔ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان لوگوں نے تو جب ان کی ٹکٹ ہوگی، فلائٹ ہوگی، اسی دن ہی طواف کر کے، آخری طواف کر کے اپنے ملکوں کو اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے حج، اور جو کچھ ہی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نزدیک جو کچھ میرے علم میں ہے اور سچے علم میں ہے اور تصدیق شدہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے احرام کس طرح باندھنا ہے اور آپ نے حج کس طرح کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے یہ اسلامی چینل فقط محض آپ تمام عالم اسلامی بہن بھائیوں کی خوشی کے لیے بنایا ہے، تاکہ آپ اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہیں اور اپنے دل کو دلی سکون پہنچایا کریں۔ ناظرین کرام، جو میرے بہن بھائی یہاں آ چکے ہیں، دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کی ساری زندگی کا ایک ہی مقصد اللہ کو منانا، وہ ہے حج، انہوں نے پورا کر لیا۔ اس سے بڑی خوشی اور نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی پیدل ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل والا کہتا ہے میرے پاس کار والا کہتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر والا کہتا ہے میرے پاس ہوائی جہاز ہو۔ تو آپ نے سفر ہوائی جہاز میں کیا تو آپ نے پیدل سے ایسے سمجھو کہ آپ نے ہوائی جہاز خرید لیا۔ اس سے بڑا سفر اور نہیں ہے۔ لینڈ کروزر کے بعد آخری حد ہے ہوائی جہاز، جو آپ نے خرید لیا، آپ نے سفر کر لیا، آپ کی دنیاوی خوشی پوری ہوگی، دنیاوی آخری منزل آپ نے پوری کر لی۔ جہاز کے اوپر اور سائنس کی ترقی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری دینی ترقی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، ایک انسان مسجد میں پڑھتا ہے، ایک انسان وہی نماز کسی دربار پہ، کسی مزار پہ پڑھتا ہے۔ تو آپ نے تو ماشاءاللہ حرم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ یہ دین کی آخری سیڑھی ہے، بیت اللہ شریف یا روضہ رسول اللہ کے آگے اور کچھ نہیں ہے دین میں۔ آخری سرحد، آخری حد یہی ہے جو آپ نے عبور کر لی۔ دنیاوی حد آخری جہاز ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں سمجھتا کہ اس جہاز کے آگے بھی کوئی آخری حد ہو۔ اور دین کی آخری حد ہے بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر اور روضہ رسول، آپ نے یہ بھی پوری کر لی۔ اس کے علاوہ دین اور دنیا میں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو ناظرین کرام، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، اب سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کو یہاں آنے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو یہاں لے آئے اور مجھے آ کر ضرور ملنا۔ میرا نمبر سکرین پر موجود ہوتا ہے، اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں، اکبر مکی
زمزم ہوٹل مکہ حرم بیت اللہ شریف کے قریب شارع ابراہیم خلیل روڈ کے نزدیک ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں گے چاچا اکبر مکی تو تقریباً لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، دکاندار بھی جانتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔